اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم سورہ فاتحہ کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ، اس کا جو لفظ ہے، اس کا جو نام ہے فاتحہ، یہ فتح سے نکلا ہے، یعنی مادہ جو ہے اس کا یہ ہے فا تا اور ہا، اور عربی زبان میں فتح کے معنی کھولنے کے ہوتے ہیں، اس لیے عربی میں چابی کو، دروازے کی چابی کو یا کسی بھی چابی کو مفتاح کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن کو کھولنے والی صورت ہے، یعنی جب آپ قرآن کھولیں گے تو سب سے پہلے جو صورت آپ کے سامنے آئے گی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ جیسے کوئی بھی مصنف اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو ابتدا میں ایک دیباچہ ہوتا ہے، ایک پریفیس ہوتا ہے، پھر ایک مقدمہ ہوتا ہے، ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو اس طریقے سے یہ بمنزلہ دیباچہ قرآن کے بالکل ابتدا میں۔ لیکن اگر آپ ذرا گہرے معنوں میں دیکھیں تو یہ سورہ قرآن کے معنوں کو کھولنے والی صورت ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی بھی ایسا موضوع نہیں ہے قرآن کا جو سمو نہیں دیا گیا ہو، بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ گنتی کی 7 آیتیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ قرآن میں آنے والا ہر موضوع اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنے ذہن میں موضوعات دہرا لیں، قرآن میں کیا کیا موضوعات ہیں۔ انبیاء کی دعوتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، قیامت کے دن کی حولناکیاں ہیں، حساب اور کتاب کے معاملات ہیں، اور اللہ کی شریعت ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں جو قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ سورہ فاتحہ کے اندر سے ہی نکل رہی ہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے اوپر جب تفاصیل لکھی گئی ہے تو بڑی ضخیم کتابیں جو ہے لوگوں نے لکھی ہیں۔ یہ میرے سامنے مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر ہے جس کا نام ہے ام الکتاب، یہ 300 صفحے کی کتاب ہے، اور امام رازی نے جو اپنی 30 جلدوں کے اوپر تفسیر لکھی ہے، مفتاح الغیب، مفاتیح الغیب، دیکھیں مفاتیح وہاں پر بھی انہوں نے استعمال کیا کہ غیب کی کنجیاں، غیب کو کھولنے والی کنجیاں، اس کے اندر پہلی پوری جلد جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اوپر ہے۔ اس کے اندر اتنے گہرے مضامین ہیں، اس میں سے کافی چیزوں کا احاطہ تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں جب ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر پروگرامز کیے، تو کافی چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ تاہم پھر بھی ایک ایک لفظ اس سورہ کا ایسا ہے کہ جب آپ اس کے اوپر بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس لفظ کو ہی سمجھنا ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر شاید آگے چل کے ہمیں قرآن کی حکمتیں سمجھ میں نہ آئیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ آج کے دور میں لوگوں کی سمجھ میں آئی ہو۔ صحابہ کرام کا آپ یہ رویہ دیکھیں گے کہ وہ اتنی محبت کرتے تھے ایک سورہ سے کہ اس کے کئی نام رکھے تھے انہوں نے۔ اب نام رکھنے کا جو آپ سمجھیں کہ پس منظر ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے، کہ اصل میں ناموں کے پیچھے، اسما کے پیچھے کوئی نہ کوئی تصورات ہوتے ہیں یا کوئی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں جو کہ وہ نام کے اندر سمو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو نام احادیث میں آپ کو سورہ فاتحہ کے ملیں گے وہ ہے ام القرآن، یہ قرآن کی ماں ہے، یا اساس القرآن، یہ قرآن کی جڑ ہے، یعنی کہ اس کی بنیاد کے اوپر پورا قرآن اٹھا ہے۔ اس کا ایک نام الکافیہ بھی آتا ہے۔ الکافیہ کا مطلب ہے وہی جو کفایت کرے۔ صرف یہی صورت اگر سمجھ لی، قرآن میں کچھ صورتیں ایسے ہیں جن کے متعلق اس طرح کی احادیث ہے، اگر صرف ان کو ہی سمجھ لیا تو سمجھیں کہ قرآن کی ہدایت حاصل ہو گئی۔ سورہ فاتحہ اس میں ہے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یا سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کے بارے میں عموماً آپ کو یہ ملے گا کہ اگر صرف انہی صورتوں کو اچھی طرح سمجھ لیا تو سمجھے قرآن کی حکمت سمجھ میں آ گئی۔ اسی طریقے سے اس کو الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہم نے پچھلی دفعہ کے سیشن میں بھی دیکھا تھا کہ قرآن اپنے لیے کہتا ہے وہ شفاء لما فی الصدور ہے، وہ سینوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کو دور کرنے والی کتاب ہے۔ یہ جو معجزہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے
یہ شفاء لما فی الصدور ہے، اس لیے خاص نام سورہ فاتحہ کا الشافیہ بھی ہے۔ اس کو سورہ صلات بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے یہ تو آگے چل کے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا، اور اس حدیث میں آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو ہی نماز کہا ہے، یعنی نماز سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ آپ اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ قرآن کے اپنے اندر ایک آیت ایسی موجود ہے جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے دراصل سورہ فاتحہ کی عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ پس منظر یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر بہت سختیاں ہو رہی ہیں، اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں وہ کافی غریب لوگ ہیں یا غلام ہیں، تو ان کا یہ بھی مذاق اڑایا جاتا تھا کہ دیکھیں ان کے ساتھ تو بالکل ہمارے یہاں کے جو بالکل نچلا طبقہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو اس جگہ پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جتنا مال اور دولت بھی ان لوگوں کو دیا ہوا ہے، اے نبی آپ اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا کے دیکھیں، ہم نے آپ کو اس سے ایک بہت بڑی چیز دے دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو دی ہیں یہ 7 دہرائی جانے والیاں اور قرآن العظیم، یعنی کہ پوری دنیا کی جو دولت ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پچھلے سیشن میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے لیے فرماتا ہے وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور یہاں پر کہا گیا کہ یہ دنیا کی جو بھی دولتیں ہیں اور یہ جو بھی ان کی عیش و عشرت ہے، آپ ان کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا کے دیکھیں، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والیاں اور ہم نے آپ کو ایک قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اب یہ 7 دہرائی جانے والیاں عموماً لوگوں نے اس سے مراد سورہ فاتحہ لی ہے، اور قرآن العظیم سے مراد قرآن عظیم ہے۔ یہاں پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو سورہ فاتحہ کی عظمت کے اوپر ایک درس دیا۔ اس سورہ کے اندر آپ دیکھیں کہ 2 نام جو ہم نے ابھی تک ڈسکس کیے ہیں وہ اس حدیث کے اندر آ گئے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کے نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں قال اتحب ان اعلمک سورۃ لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہا، میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ سکھاؤں جو کہ نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، اور نہ ہی اس فرقان میں اس کے مثل کوئی صورت ہے۔ قال نعم یا رسول اللہ، انہوں نے کہا بالکل اللہ کے رسول آپ مجھے سکھائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقرأ فی الصلاۃ، تم نماز میں قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ قال حضرت ابی بن کعب نے کہا فقرأ ام القرآن، تو میں نے ان کے سامنے ام القرآن پڑھی، یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلہا، نہ تو زبور میں، نہ تو انجیل میں، نہ تورات میں، نہ ہی اس قرآن میں کوئی اس کی مثل صورت نازل ہوئی ہے۔ وَإِنَّهَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ الَّذِي عُوتِيتُ، یہ ہے وہ 7 من المثانی اور قرآن عظیم جو کہ مجھے عطا کیا گیا، یعنی کہ خاص طور پہ جو چیز مجھے انبیاء کے اندر عطا کی گئی ہے وہ 7 من المثانی اور قرآن عظیم ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی کا اس کے اندر ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے، وہ 7 من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ نہیں لیتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے نظم کے اعتبار سے قرآن 7 گروپس کے اندر تقسیم ہوا ہے، اور ہر گروپ کا ایک عمود ہے، ہر گروپ کا ایک سینٹرل ٹاپک ہے جس کے اراؤنڈ وہ گروپ کی صورتیں اور آیتیں گھومتی ہیں۔ اب اس کے اوپر ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے جب ہم سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں پہنچیں گے، کیونکہ میرا ارادہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع تک نہ میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا پس منظر رکھوں گا، نہ کوئی تاریخی واقعہ رکھوں گا، بلکہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے ابتدائی 4 رکوع کا مطالعہ ہم ایسے کریں گے جیسے یہ قرآن کا دباچہ اور اس کا مقدمہ ہے، انٹروڈکشن ہے یا پریفیس ہے۔ اس کا تعلق کسی سورہ کے ساتھ ہم اس طرح سے نہیں جوڑیں گے تاکہ اس کی جو وسعت ہے ان مضامین کی، یعنی سورہ بقرہ کے 4 رکوع اور یہ سورہ فاتحہ کے مضامین کی جو وسعت ہے وہ پورے قرآن کے سامنے پھیل جائے۔ اور اس کے بعد جب بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوگا تو میں آپ کے سامنے پھر انٹروڈکشن رکھوں گا تھوڑا سا
پس منظر رکھوں گا تھوڑا سا سورہ بقرہ کا، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے کہ یہاں مولانا امین احسن اصلاحی کی بات کتنی صحیح ہے، اور دوسرے جو علماء ہیں ان کی بات کے سبب من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، کس بات میں کتنا وزن ہے۔ اس کے بعد جیسے فرمایا گیا اس سورہ کے اندر، اس حدیث کے اندر، کہ نہ تو تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں ایسی کوئی سورہ نازل نہیں ہوئی۔ تو جب ہم نماز کے موضوع پہ بات کریں گے، جو کہ انشاءاللہ سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکوع میں آئے گا، تو میں آپ کے سامنے وہ دعائیں رکھوں گا جو کہ عیسائی جو بھی نماز پڑھتے ہیں، چند ہی ہیں اورینٹل کرسچنز وغیرہ جو کہ نماز پڑھتے ہیں، باقی تو انہوں نے اپنی شریعت منسوخ کر دی ہے، وہ کوئی نماز نہیں پڑھتے، لیکن جو یہود ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کی نماز کے اندر کیا وہ تلاوت کرتے ہیں، کیا وہ پڑھتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں آج ہماری اپروچ میں ہیں۔ جب میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو پھر یہ اندازہ ہوگا کہ یہ حدیث کتنی بڑی ہے، کہ واقعتاً جو مضامین سورہ فاتحہ کے ہیں ان کی بلندی ورسز جو کہ اس وقت ہمارے اہل کتاب اپنی نماز کے اندر دعائیں پڑھتے ہیں، وہ بھی دعائیں پڑھتے ہیں، کثرت سے دعائیں پڑھتے ہیں۔ جو یہود ہیں وہ 19 دعائیں پڑھتے ہیں اس کے اندر، اور جو عیسائی ہیں وہ لارڈ پریئر پڑھتے ہیں اس کے اندر، لیکن اس کے مضامین کیا ہیں؟ ان کے مضامین یہ ہیں کہ ہمیں واپس اسرائیل کی حکومت دلا دے، ہمیں واپس اسرائیل واپس پہنچا دے۔ ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ ہمیں روز کی روٹی روز عطا فرما دے، اور سورہ فاتحہ کیا کہہ رہی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک تو جو الفاظ استعمال ہوئے صراط مستقیم کے وہ اپنے اندر گہرائی بہت رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ صراط مستقیم حاصل ہوئی ہے اس کا تو پھر کیا ہی کہنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ہم نماز کے موضوع پہ بات کریں گے تو ہم یہ ایک تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے، تو یہ حدیث اور ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی جس نے کہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب اس کے اندر ہمارے یہاں کچھ فقہی اختلافات ہیں، ان کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ اگر امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو کیا پیچھے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو میرا اسٹانس ہے وہ آلموسٹ وہی ہے جو کہ کچھ حنفی علماء کا ہے اور کچھ مالکی علماء کا ہے، کہ جب امام قرأت کرے تو آپ خاموشی سے سنیں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو وَأَنصِتُوا، اور اس کو غور سے سنو۔ تو جس وقت قرآن کی تلاوت امام کر رہا ہے تو آپ غور سے سنیں، سورہ فاتحہ کے معنی دوبارہ سے اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔ لیکن اگر کوئی سری نماز ہے، یعنی کہ ظہر کی یا عصر کی نماز ہے، تو اس میں آپ کو پڑھنی چاہیے سوچ سمجھ کے نماز کے اندر، کیونکہ اصل نماز یہی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ ایک حدیث کے اندر اس سورہ کو ہی نماز کہا گیا ہے، وہ حدیث قدسی ہے جو کہ مسلم شریف میں آئی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے توسط سے آپ کو کوئی بات بتا رہے ہیں، وہ قرآن نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا، تو یہ مسلم شریف کے اندر ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہی نماز ہے، اس لیے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میں نے اپنے بندے کو وہ دیا جو کہ اس نے مانگا، وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ یعنی کہ اگر یہی تصور ہمارے ذہن میں آ جائے نماز پڑھتے ہوئے کہ جو جو جملہ میں بول رہا ہوں اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو وہ کیفیت ہی کچھ اور ہوگی، وہ نماز ہی پھر کچھ اور ہوگی۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو ہمارے اوپر یہ حجابات پڑے ہوئے ہیں، جبکہ نماز تو ہے یہی کہ آپ اللہ کے حضور جا کے کھڑے ہو گئے اور آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں۔ یہ حدیث بالکل اس کی مینیفیسٹیشن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں۔ تو قال اللہ تعالیٰ حمدنی عبدی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ قال، اور جب بندے نے کہا الرحمن الرحیم، کہ تو رحمان و رحیم ہے، قال اللہ تعالیٰ اثنی علی عبدی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔
میری ثنا بیان کی. وَإِذْ قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب بندے نے کہا مالک یوم الدین، قال مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری بڑائی بیان کی. وَإِذْ قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب میرا بندہ کہتا ہے کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہوا ہے. یعنی آدھا إِيَّاكَ نَعْبُدُ اللہ کے لیے ہے، إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بندے کے لیے ہے، اور میں نے اپنے بندے کو وہ دیا جو کہ اس نے مانگا. فَإِذَا قَالَ، اور جب میرا بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو وہ دیا جو کہ اس نے مانگا. اتنی یہ بڑی حدیث ہے کہ اگر اس حدیث کے ہی اعتبار سے ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کریں تو ہمارے لیے کفایت کر جائے گی. کہ یعنی کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی ہے، پھر اس کے بعد اس کا ایک حصہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہوا ہوا ہے، یعنی گویا کہ ایک کووننٹ ہے، ایک میثاق ہے، ایک معاہدہ ہے اللہ کے اور اس کے بندے کے درمیان، اور اس کے معاہدے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو وہ دے دیا جو کہ اس نے مانگا. تو گویا اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور سورہ فاتحہ کی جو مضمون ہے اس سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آ جائے گی کہ یہ ایک دعا ہے، یہ ایک دعا ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی دعائیں سکھائی ہیں، اللہ کے رسول نے بھی بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں. عموماً وہ اس طرح سے شروع ہوتی ہیں، قل، اے نبی آپ کہیں اعوذ باللہ، یا قل اعوذ برب الفلق، یا قل اعوذ برب الناس، یا وہ اس طرح سے شروع ہوتی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اس دعا کے اندر نہ تو قل ہے پیچھے، نہ ہی اس میں ربنا ہے، نہ ہی اس میں اللہم ہے، ڈائریکٹ دعا شروع ہو گئی ہے. جب ہم اس کی تفسیر میں جائیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ایسا اسلوب اس لیے ہے کہ یہ دعا دراصل بندے کے دل سے نکل رہی ہے. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس طرح سے دعا کرو، یہ اس کے دل کی آواز ہے. تو دل کی آواز یہ دعا کس شخص کی ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. ویسے تو اس قرآن کو جو بھی پڑھے گا یہ اس کی دعا ہے، لیکن اس کے موضوعات سے یہ پتہ چلتا ہے، اور جو بات ابھی تک ہم لوگ کر چکے ہیں قرآن کریم کے انٹروڈکشن میں یا اس کے بعد، کہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ جب بھی اللہ کی ذات کے اوپر تعصبات ہٹا کے اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ، اپنے پری کنسیو نوشنز ہٹا کے جب بھی اللہ کی ذات کے لیے سوچا کسی نے، وہ یہاں تک تو پہنچ گیا کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک خدا ہے. اس خدا کو کسی نے پرائم موور کہا، کسی نے اس کو واجب الوجود کہا، کسی نے اس کو دی ون کا نام دیا. یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں، لیکن وہ پہنچتے ایک خدا تک ہیں، اور خدا کی جو بڑی بڑی صفات ہیں وہ بھی ان کے ذہن میں آ جاتی ہیں. اس لیے یہ الفاظ کہ وہ اومنی پوٹنٹ ہے، وہ اومنیشینٹ ہے، وہ اومنی بینیولنٹ ہے، یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں یہ انہی فلسفیوں نے اور غور و فکر کرنے والوں نے اللہ کو دیے ہیں. لیکن اس کے بعد ان کو نہیں پتا. ہم نے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ اس کے بعد جب انہوں نے مزید سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں بنائی ہے اور کیسے بنائی ہے، تو انہوں نے بڑی ٹھوکریں کھائیں. اس لیے آپ ذرا یہ سوچیں کہ ایک اس طرح کا آدمی جو کہ غور و فکر کر رہا ہے اللہ کی ذات پہ، اس کی زندگی مقصد ہی یہ ہو گیا ہے کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ الٹیمیٹ ریالٹی کیا ہے. آپ ذرا سوچیں اس کے لیے یہ سورہ کیسی آب حیات ہے کہ اس کو وہ جس چیز کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا. یہ میں آپ کے سامنے بھی ایک دو مثالوں سے رکھوں گا کہ لوگ کیسے مارے پھر رہے تھے ہدایت کے لیے، کہ اچانک سے ایک واضح ہدایت آیاتم بینات سامنے آ گئی. تو آپ سوچیں یہ اس کے لیے کیا ہے. تو اس لیے یہ سورہ جو ہے یہ نہ تو قل سے شروع ہو رہی ہے نہ ربنا سے شروع ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ایک سلیم الفطرت کے انسان کی دل کی دعا ہے. اس کے دل سے یہ بات نکل رہی ہے کہ میں الٹیمیٹ ریالٹی کے لیے میں خدا کی تلاش میں گھوم رہا ہوں، مجھے پتا تو چلے کہ خدا کہاں ہے اور خدا کیسا ہے. اس لیے یہ جو دعا ہے یہ اس کو ہم 4 ڈائمینشنز میں سمجھیں گے، یا آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ یہ 4 ڈائمینشنز لے کر آئیے گا جب بھی اس سورہ کا ہم کوئی حصہ تفسیر کریں یا جب بھی اس دعا کو ہم پڑھیں. دیکھیں، ایک تو وہ سلیم الفطرت شخص ہے جس نے اپنے ماحول سے کوئی تعصب اخذ نہیں کیا، اس نے کوئی جہالت نہیں اپنائی، اور اس نے اپنے عقل اور فکر سے غور کیا اور وہ خدا تک پہنچ گیا. اس طرح کے لوگ آپ کو تاریخ میں بہت ملیں گے. ہم نے یہ بات دیکھی کہ ہندوستان جیسی جگہ میں جہاں پر کہ اس وقت کروڑوں خداؤں کو پوجا جاتا ہے، وہاں پر توحید کے ماننے والے، ایک برہمنا کے ماننے والے موجود تھے. ان کی کتابیں ہیں،
جس میں ایک خدا کا ذکر ہے صرف. بعد میں جو ہوا وہ شاید اسی وجہ سے ہوا کہ ہدایت نہیں مل سکی، اور اس کے آگے پھر فلسفیوں نے اپنے من گھڑت فلسفے وہاں پر بگھار دیے. لیکن وہیں پر آپ کو ہندوستان کی سرزمین پر آپ کو بدھا اور مہاویر اور گرو نانک جیسی شخصیات ملیں گی جنہوں نے اس کے بیچ میں بھی یہی آواز لگائی کہ یہ سب کچھ جو تم ہمارے گرد ہو رہا ہے یہ سچائی نہیں ہے. سچائی کو حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرو کائنات کے اوپر اور پہنچو اس ایک خدا تک. یہ وہیں کے لوگ ہیں جس کے متعلق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شرک سے بھرا ہوا ایک خطہ ہے زمین کا. اس کے علاوہ ہم نے یونان کے میں سقراط اور بقراط اور ارسطو وغیرہ کے متعلق بہت کچھ ڈسکس کیا اور بہت کچھ آگے بھی ڈسکس کریں گے. اور یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ انہوں نے ہمیشہ یہ جو گریک پینتھیون تھا جس کے اندر خداؤں کی رشتہ داریاں اور خدا ختم نہیں ہوتے تھے، ان کے بیچ میں ایک خدا کو مانا، جو بھی اس کو نام دیا لیکن ایک خدا کو مانا. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے لوگ دنیا میں رہے ہمیشہ. لیکن آج جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ عرب میں حضرت اسماعیل کے بعد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، اور عرب کے اندر بھی کثرت سے آپ کو ایسے لوگوں کے نام ملیں گے جو کہ قریش کے دین کا انکار کر کے ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو ماننا چاہتے تھے. اور ان لوگوں کو جس طرح کی بھی پرسیکیوشن کا اس وقت سامنا کرنا پڑا، لیکن ان لوگوں کا ایک نام رکھا گیا، وہ نام تاریخ کے اندر موجود ہے. یہ لوگ حنفاء کہلاتے تھے. حنفاء اس لیے کہلاتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہی لفظ قرآن کریم میں آیا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم جو تھے وہ نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو یکسو، حنیف کا مطلب ہوتا ہے بالکل یکسو، ایک طرف آپ کی جو ڈائریکشن ہے پھر اس فوکس وہاں سے آپ ہٹانے رہے. وہ حنیفا مسلمن تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. اس لیے یہ جو لوگ تھے یہ لوگ کہلاتے تھے حنفاء. ان میں سے میں آپ کے سامنے صرف ایک یا دو لوگوں کے نام رکھوں گا. سب سے سر فہرست جن کے بغیر آپ سمجھیں گے، جن کا نام لیے بغیر سورہ فاتحہ تو ہم نہیں پڑھ سکتے. ان کا نام ہے زید بن عمرو بن نفیل. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انتقال کر گئے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں کئی خبریں ملی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا فرمایا وہ تو میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. لیکن ابن اسحاق نے جو سیرت لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں حضرت اسماء بنت ابی بکر سے مروی ہے کہ زید بن نفیل کعبے کے ساتھ کمل لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے اے قریشیوں، قسم اس کے ہاتھ میں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ابراہیم کے دین پہ نہیں ہے، تم میں سے کوئی بھی ابراہیم کے دین پر نہیں ہے. پھر وہ کہتے تھے اے خدا اگر مجھے پتا ہو تیری عبادت کے طریقے کیا ہیں تو میں اسی طرح سے تجھے خوش کرنے کی کوشش کروں، لیکن مجھے پتا ہی نہیں تیری عبادت کے طریقے کیا ہیں. اور پھر وہ اٹھتے اور پھر وہ کعبے کو سجدہ کرتے. ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ یہ کہتے تھے، یہی ابن اسحاق کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ میرا معبود صرف یہ کعبے کا رب ہے جو کہ ابراہیم کا خدا ہے. اس لیے ان کا یہ حنفاء کی فہرست میں سب سے اوپر ہیں. ان کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو عرب اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یہ وہاں جاتے تھے اور کہتے تھے اس بچی کو نہیں مارو، اس بچی کو تم مجھے دے دو، میں اس کو پالوں گا، بڑا کروں گا، اگر یہ بچی تمہیں بعد میں اچھی لگے تو لے جانا، نہیں تو میرے پاس ہی چھوڑ دینا. یعنی انہوں نے بڑی کوششیں کی. البدایہ و نہایہ میں ابن کثیر ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ بچیوں کو نہیں مارا جائے کسی طرح سے. ان کے متعلق امام بخاری بھی 2-3 حدیثیں لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حق کی تلاش میں عراق اور ایران کا سفر کیا، کیونکہ وہاں پر عیسائی اور زوراسٹیرینز ہوا کرتے تھے اس وقت، اور ان کے علماء سے ملے لیکن ان کو تشفع نہیں ہوئی. اور امام بخاری یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ ذبیحہ نہیں کھاتے تھے، یہ قریش کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے. وہ کہتے تھے اس کو تم نے خدا کے علاوہ کسی اور کے نام پہ قربان کیا ہے. یہ جو حضرت ہیں، حضرت زید بن عمرو بن نفیل، ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یحشر ذاک امۃ وحدہ بینی و بین عیسی ابن مریم، یہ میرے اور عیسی ابن مریم کے درمیان ایک امت کے حیثیت سے اٹھائے جائیں گے. یعنی کہ آپ اگر غور کریں اس بات کے اندر تو حضرت عیسیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے پیغمبر ہیں. تو یہ فرمایا گیا کہ درمیان میں اگر کوئی پیغمبر نہیں بھی تھے نا تو یہ زید بن نفیل جو ہے یہ ایک امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دخلت الجنت فرأیت لزید بن عمر ذو حتین
میں جب جنت میں گیا تھا تو میں نے 2 درخت دیکھے تھے جو زید کی ملکیت تھے. تو یہ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں حضرت زید جنہوں نے کہ اپنی عقل سے کام لے کے اس دور کے خداؤں کا انکار کر کے ایک ہی خدا کی پرستش کی. اس کے بعد ایک اور نام میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ بہت مشہور ہے، حضرت سلمان فارسی. حضرت سلمان فارسی جیسا کہ ان کا نام بتا رہا ہے، یہ فارس کے رہنے والے یعنی کہ پرشیا کے رہنے والے اور زوراسٹر تھے، یعنی کہ زرتشتی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور وہاں کے ایک فائر ٹیمپل کے چیف پریسٹ تھے. لیکن یہ پہلے عیسائیت سے متاثر ہوئے اور انہوں نے ایران چھوڑ کے سیریا چلے گئے. وہاں پر انجیل پڑھتے رہے. انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں وہ اس عالم نے ان کو بتائیں، اور اس کے بعد پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جب مدینہ کی طرف آئے تو غلام بنا لیے گئے اور مدینہ میں بیچ دیے گئے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ اسی عالم کی نشانیوں کے ذریعے سے پہچان گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان لے کر آئے. اور یہ وہی ہیں جنہوں نے کہ جنگ خندق کے اندر خندق کھودنے کی ترکیب دی، اور سب لوگ اس طرح کے وارفیئر ٹیکٹکس سے واقف نہیں تھے، تو ان کا وہاں پر بڑا نام ہوا. اسی طریقے سے ورقہ بن نوفل، یہ بھی حضرت زید کے ساتھ گئے تھے عراق میں، اور وہاں پر انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی. قیس بن سعادہ، امیہ بن ابی صلت، نہ جانے کتنے نام ہیں تاریخ کے اندر جو وہ حنفاء تھے جو اس وقت وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ قائم رہنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس ہدایت نہیں تھی. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ سورہ یا یہ قرآن جب ان کو ملتا تو ان کے لیے کتنی بڑی یہ چیز تھی. زندگی بھر کی جو آپ سمجھے تلاش تھی وہ یہاں پر مکمل ہو جانی تھی. قرآن کے اندر بھی ایک حکیم شخصیت کا نام آتا ہے جن کو لقمان کہتے ہیں، ایک پوری سورہ ہے ان کے اوپر. ان کے متعلق بھی آپ سمجھیے تاریخ نے ابھی تک جو بتایا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی نبی کے پیروکار نہیں تھے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، وہ ایک حکیم انسان تھے. اس لیے ان کے متعلق جب آپ پڑھیں گے سورہ لقمان میں تو انہوں نے بھی کسی شریعت کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں اس میں کی ہے، لا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے تو کبھی اللہ کی ذات میں شرک مت کرنا، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ دعا ایک ایسے آدمی کی دعا ہے اور اس کے دل سے نکلی ہے. اور دل سے کیسے نکلی؟ آپ حضرت زید بن عمر بن نفیل کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ جو آدمی در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ مجھے اصل ہدایت مل جائے جو کہ خدا کی طرف لے کر جاتی ہے. آپ سوچیں یہ اس شخص کی دعا ہے. ایک اور ڈائمنشن اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ یہ قرآن جو ہے یہ ریلیجن آف پروفٹس کی آخری کتاب ہے. ہم جو انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے اس کے سلسلے کے آخری نبی کو ماننے والے ہیں. تو وہ جو آخری کتاب ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ آخری کتاب جو دوسرے امتیں ہیں ان کو بھی پکارے گی. تو ان میں سے کئی لوگ ہیں جو اس کتاب کی طرف رجوع کریں گے. اور آپ یقین جانیے کہ کئی لوگوں کے انٹرویوز تو میں نے خود سنے ہیں جس میں ڈاکٹر جیفری لینگ بھی شامل ہیں کہ بائبل پڑھ کے خدا کا ایک تصور تو آتا تھا لیکن سامنے اس میں اتنی ڈاگمیٹک چیزیں تھیں کہ دل خراب بھی ہو جاتا تھا. لیکن جس وقت قرآن پڑھا انہوں نے تو ایسا لگا جیسے کہ ایک ٹیلی ویژن جو تھا وہ آؤٹ آف ٹیون ہوا تھا. انہوں نے اس کی ٹیوننگ صحیح کی اور ہر چیز بالکل واضح طور پہ نظر آنے لگی. اس لیے جیفری لینگ ہی وہ شخص ہے جس کے متعلق میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ بقرہ کے ابتدائی 4 رکوع ہی اس کے لیے کافی تھے. اس نے جو کتاب لکھی ہے اسٹرگلنگ ٹو سرینڈر، اور اس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ شروع کے 4 رکوع اس کے ساتھ کیا کر گئے. اس لیے میرا بھی ایک اپنا یہ ذاتی امپریشن ہمیشہ سے رہا ہے کہ سورہ بقرہ کے ابتدائی 4 رکوع اور سورہ فاتحہ یہ اگر گہرائی میں اتر کے پڑھ لی تو پھر قرآن کا مطالعہ آپ اگر سرسری بھی کر لیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان مقامات کے اوپر تھوڑا سا زیادہ وقت لگائیں. تو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جس تعداد میں یہ عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کے مسلمان ہونے کی وجہ قرآن کریم ہے. یا کوئی شخص ان تک پہنچا، اس نے ان کو دعوت دی، دعوت دینے کے بعد اس کو قرآن دیا، وہ کیونکہ اپنے انبیاء کو پہلے سے جانتے ہیں، وہ کیونکہ اس کی ایک مثال نجاشی کی ہے کہ جن کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے اوپر اترا تھا، اور یہ جو قرآن اور انجیل ہے یہ کہ ایک ہی روشنی سے نکلنے والی اس کی 2 شعائیں ہیں. وہ بھی مسلمان ہوئے.
تو یہ قرآن جو ہے، یہ دعا جو ہے، یہ ایک ایسے آدمی کی بھی ہو سکتی ہے جو کسی دوسری امت سے تعلق رکھتا ہے اور اب اس کے سامنے جو اس کا دین ہے وہ بہت ہی مشتبہ ہو گیا ہے، تو قرآن پڑھ کے اس کا دین اس کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ اب آ جائیے تھوڑا سا اپنا ذکر کریں۔ یہ ایک مسلمان کی دعا ہے، جیسے میں اور آپ ہیں، جیسے آج میں اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ آج میں اور آپ جب اپنے علماء کی طرف دیکھتے ہیں یا اپنے فرقوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اصل میں اسلام کون سا ہے، کس فرقے کی پیروی کریں، کس کی تفسیر پڑھیں۔ یہ جو کنفیوژنز ہیں ساری، ان کنفیوژنز کے بعد ہمارے دل میں سے بھی یہی دعا نکلتی ہے کہ ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ تو ہمیں ہدایت دینا۔ تو اس لیے یہ ہمارے دل سے نکلنے والی دعا بھی ہے۔ اور سب سے آخری بات جو فورتھ ڈائمنشن ہے اس کی، وہ میرے لحاظ سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، میں نے سورہ فاتحہ سمجھ لی، میرے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو ہے ایک دعا ہے جو کہ ہدایت کی ہے، اب میں یہ ہر وقت کیوں پڑھتا رہتا ہوں؟ یعنی نماز میں، ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، تو دن میں آپ 20 سے 25 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، میری ایک بات سمجھ میں آ گئی، اب میں بار بار کیوں اس کو پڑھوں؟ آپ یقین مانیں اس کے پیچھے جو حکمت ہے نا، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ یہ بات جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ جو زندگی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے امتحان برپا کیا ہے، یہ ایک مارکہ خیر و شر ہے، شیطانی قوتوں کے درمیان اور اللہ کی قوت کے، اللہ تعالیٰ کی جماعت کے درمیان۔ آپ کو ہر لمحے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے جس کے اندر آپ کو کوئی ایک فیصلہ کرنا ہے۔ وہ فیصلہ یا تو حق کی طرف ہوگا یا باطل کی طرف ہوگا۔ آپ نوکری کر رہے ہیں، نوکری کے درمیان کسی وقت آپ کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں کہ وہ خیانت میں شامل ہو جائے، یا کوئی نہ کوئی فیصلہ گھر کے اندر ایسا کرنا ہے، کبھی غصہ آ گیا کسی بات کے اوپر، کبھی ٹریفک کی لائٹ توڑ دی، کچھ بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں جس کے اندر یا تو آپ وہ صحیح کام کر رہے ہوں گے یا آپ وہ غلط کام کر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ جو زندگی بھر اور صبح سے لے کے شام تک جو میں اور آپ ایک مارکے کے اندر ہیں، اس کے لیے ہر وقت یہ دعا پڑھنی لازمی ہے۔ آدمی اپنا کاروبار کر رہا ہے، کم نہ تولے، آدمی کسی سے بیہیو کر رہا ہے، اس سے اچھی طریقے سے بیہیو کرے، اس کا جو لہجہ ہے اس کے ساتھ سخت نہ ہو جائے، اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے بیہیو کرے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آسان نہیں ہے پوری زندگی کے لیے، اس لیے 5 وقت کی نماز میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اگر انسان سوچ سمجھ کے ساتھ پڑھے تو اس کو وہ ہدایت ملتی رہے گی اور زندگی بھر وہ ہدایت اس کے ساتھ چلتی رہے گی۔ اور اصل میں یہ دعا زندگی بھر ہدایت ساتھ لے کے چلنے کی دعا ہے، یہ ہم انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے جس وقت کہ ہم سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کریں گے۔ اب آ جائیں اس انٹروڈکشن کے بعد سورہ فاتحہ کا میں مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر ہم اس کا ڈیٹیل مطالعہ کریں گے۔ جیسے یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے مسلم شریف کی، اس سے یہ واضح ہے کہ سورہ فاتحہ کے 3 تو حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حصہ میرے لیے، جس کے اندر اللہ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اور یہ جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی دین کی اصل ہے، یہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر اس کے اوپر کافی بات کر چکے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات آئی ہیں، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین۔ باقی تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ انہی کی تشریح ہیں، ان 4 کی اصل صفات اللہ تعالیٰ کی یہی ہیں، اور یہی 4 صفات انسان کی سمجھ میں آتی ہیں جب وہ کائنات کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، بھلے اس تک کسی نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ اور یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طریقے سے دیگر فلسفی جو تھے وہ بھی اس بات تک پہنچے کہ ہاں وہ خدا جو ہے وہ پالنے والا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، اور وہ جسٹس کرنے والا ہے، وہ انصاف کرنے والا خدا ہے جس کے لیے مالک یوم الدین۔ اللہ کی پہچان جو ہے وہ ایک جملے کے اندر ہے، وہ ہے الحمدللہ۔ تو پہلا جو حصہ ہے سورہ فاتحہ کا وہ اللہ تعالیٰ کا کمپلیٹ انٹروڈکشن ہے، اللہ تعالیٰ کی کمپلیٹ پہچان ہے، جس کو کہ ہمارے یہاں جو بزرگ ہیں وہ معرفت الہی سے تعبیر کرتے ہیں، معرفت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اس کے بعد جو اس کا دوسرا حصہ ہے جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اس میں سب سے پہلی چیز تو آپ یہ سمجھیں کہ شرک کی جڑ کٹ گئی کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور یہ بندے کے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا، تو میری مدد کرتے رہنا اس راستے پہ چلنے کے لیے۔ اور آخر میں جو حصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہوتا ہے، یہ جو حصہ ہے اس میں حق کی راہ
اور حق کی راہ کی پہچان. وہ حق کی راہ ہے کیا, اس کا آپ سمجھیں کہ اس کے اندر ایلیبوریشن ہے. اب اس کے بعد اگر آپ سورہ فاتحہ کو, ویسے تو اس کے اوپر جو میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی لمبی لمبی کتابیں لکھی گئی ہیں, ضخیم والیومز لکھے گئے ہیں, اس میں یہ تک بھی موجود ہے کہ سورہ فاتحہ ادبی انداز میں کس قدر بیلنس صورت ہے, کس قدر بیلنس صورت ہے. ایک میں آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال رکھوں جو کہ کتاب کے اندر بھی ہے, کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کو ایک ترازو کی مثال لیں, ترازو کی طرح سے, اور اس میں ترازو میں ایک طرف جو ہے, یعنی جو ایک اس کا پلڑا ہے, اس پلڑے کو آپ سمجھیں کہ وہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ وہ پلڑا ہے. اس کے اوپر جو ڈنڈی ہوتی ہے جو اس کو جا کے اس کے بیلنس کے ساتھ, اس کے حق کے ساتھ ملاتی ہے, وہ ڈنڈی ہے ایاک نعبد, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے اس کا لازمی نتیجہ نکلنا ہے ایاک نعبد. اور آپ سمجھیں وہ جو واو جو ہے وہ ہینڈل ہے جس سے کہ آپ نے ترازو کو پکڑا ہوا ہے بیلنس کرنے کے لیے. ایاک نستعین اگلی ڈنڈی ہے, اور پھر اہدنا الصراط المستقیم سے بعد وہ پورا کا پورا جو پلڑا ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور یہ کمپلیٹلی بیلنسڈ ہے. یہ آپ کو اور ہم کو دعا کرنے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے کہ آپ جب اللہ سے دعا مانگیں تو پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں, اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہمارے اوپر کیے اس کا شکر ادا کریں, اور پھر انسان جو ہے وہ دعا مانگے. تو وہ جو واو ہے بیچ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ واو جو ہے وہ وہاں پر بالکل یہ بیلنس ہو جاتی ہے سورہ. آدھا حصہ ایک طرف ہے, آدھا حصہ دوسری طرف ہے. ایاک نعبد کے نیچے اللہ کی صفات ایک طرف ہے, اور ایاک نستعین اور اس کے بعد جو ہماری دعا ہے وہ دوسری طرف ہے. تو اس طرح سے, اور اس میں اگر آپ اور ڈیٹیل میں کبھی جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس انداز میں اس میں وربز اور ناؤنز استعمال ہوئے ہیں وہ بھی ایک عجیب و غریب بیلنس پیدا کرتے ہیں. پورے قرآن کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں یہ سورہ سب سے پہلے, اور آخر میں 2 صورتیں اور معوذتین. ان معوذتین میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اتفاق سے یہی جو صفات ہیں سورہ فاتحہ کے اندر ہے کہ وہ رب ہے, وہ الہ ہے, اور وہ مالک ہے. ادھر مالک یوم الدین ہے, وہاں پر ہے ملک الناس الہ الناس. تو اس لحاظ سے یہ ادب کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے جو کہ اس وقت ہمارے سامنے ہے, جس کو کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اسی لیے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیوں اس کے اوپر لوگوں نے اتنا وقت لگایا اور ضخیم کتابیں اس کے اندر لکھی. یہ انٹروڈکشن ہوا. اس کے بعد اب میں اللہ کا نام لے کے آغاز کرتا ہوں اس کی تفسیر کا. جتنا وقت ہمارے پاس بچا ہے وہ ہم اس میں اس تفسیر کو کریں گے. اگر وقت ہمارا ختم ہو گیا تو انشاءاللہ پھر اگلے سیشن سے اس کو دوبارہ اٹھائیں گے. سب سے پہلا لفظ جو کہ ہمارے سامنے ہے وہ ہے الحمدللہ. اس کے بارے میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اللہ کی پہچان جو ہے وہ اس ایک لفظ کے اندر ہے کہ الحمد جس نے سمجھ لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا, اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کی صفات اس کے سامنے آ رہی ہیں. الحمد کے بنیادی معنی لوگ عموماً لیتے ہیں کہ یہ تعریف یا پریز کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے اندر یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو اس طرح سے سمجھ لینا. عربی زبان میں پریز کرنے کے لیے یا تعریف کرنے کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں, اس میں سے کئی قرآن میں بھی استعمال ہوئے. جیسے تعریف, یہ خود ایک عربی زبان کا لفظ ہے. ثنا, جیسے کہ ابھی ہم نے سورہ فاتحہ کے اوپر جو مسلم شریف کی حدیث ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی, یعنی وہاں حدیث میں یہ ثنا کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن قرآن میں استعمال نہیں ہوا. مداح کا لفظ عربی زبان میں تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر تسبیح, تحمید یعنی حمد بیان کرنا, اور تقدیس بیان کرنا, اور شکر ادا کرنے, یہ 4 الفاظ قرآن میں آئے. یعنی قرآن میں تسبیح کا لفظ بہت واضح طور پہ آیا ہے, قرآن میں تحمید یا الحمد کا لفظ بہت واضح طور پہ آیا ہے, تقدیس کا لفظ 2 یا 3 جگہ پر آیا, اللہ کا ایک نام القدوس ہے, اور شکر کا لفظ آیا ہے. میں آپ کے سامنے تعریف, ثنا اور مداح کے تھوڑے سے معنی رکھوں گا کیونکہ اس کے بغیر تسبیح اور تحمید نہیں سمجھ سکتے. تو یہ آپ سمجھیں کہ جب یہ مکمل ہوگا, اور اگر آج کا وقت بھی گزر گیا تو صرف اگر ہم تعریف اور ثنا اور مداح کو سمجھ لیں گے تو پھر اس کے بعد الحمد ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے اس لفظ تعریف کو دیکھ لیجئے, اور اردو میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, بہت ہی کامن ورڈ ہے لیکن اس کے معنی ہمیں اس طرح سے نہیں پتہ ہوتے. دیکھیں یہ لفظ جو ہے یہ عین را فا یعنی عرف سے نکلا ہے, اور عرف کے معنی ہوتے ہیں کسی کو پہچاننا.
کسی کو ریکگنائز کرنا. یہ تو ہم نارملی اردو میں استعمال کرتے ہیں نا, کسی کے نک نیم کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ان صاحب کا نام تو یہ ہے لیکن عرف ان کا یہ ہے, یعنی وہ پہچانے اس طریقے سے جاتے ہیں, یعنی کہ المعروف وہ اس نام سے, مشہور وہ اس نام سے. تو یعنی کسی کو بھی پہچاننا, اس کے لیے جو عربی زبان کا بالکل بنیادی لفظ ہے وہ ہے تعریف, اور یہی لفظ ڈیفینیشن کے معنوں میں بھی آتا ہے. جو لوگ اردو زبان میں کبھی سائنس وغیرہ کے پرچے میٹرک میں کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ سوال اس طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے جو انگلش میں ہوتا ہے نا کہ ڈیفائن فزکس, فزکس کی تعریف کریں. یعنی تعریف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں. قرآن کریم میں اہل کتاب کے لیے آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. وہاں الفاظ ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ پہچانتے ہیں ان کو ایسے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. یہاں پر یعرفونہ میں جو ہے یہ ہی جو مادہ ہے اسی کا یہ ورب آیا ہے یہاں پر. اس کے علاوہ جو معاشرے کا دستور ہوتا ہے جس کو سب پہچانتے ہیں, جس کو ہم عرف عام میں سوسائٹی کا دستور کہتے ہیں, عربی میں اس کو المعروف کہتے ہیں, یہ ان معنوں میں قرآن میں آیا ہے. الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف, وصیت کا جو پہلا حکم تھا سورۃ البقرہ میں وہ یہ تھا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم وصیت کرو اپنے والدین کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے معروف کے مطابق. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی وصیت خود کر دی سورہ نساء کے اندر. جو جانی پہچانی اچھائیاں ہیں اور جانی پہچانی برائیاں ہیں جس کو ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے ہیں, اس میں معروف کا لفظ اسی معروف سے نکلا ہے. سورہ آل عمران میں جیسے الفاظ ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم وہ امت ہو اب جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں, تم نیکی کا حکم کرتے ہو. نیکی کا حکم کے لیے تأمرون بالمعروف کے الفاظ استعمال ہوئے. گویا کہ یہ جو لفظ تعریف ہے جس کو میں بار بار دہراؤں گا آپ کے سامنے, اصل میں یہ پہچان ہے. کسی کو اگر آپ پہچان گئے تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. ثنا کا لفظ جو ہے آپ سمجھیں کہ یہ ہر قسم کی تعریف کے لیے آتا ہے. بھلے آپ کسی کو کمپلیمنٹ کر رہے ہوں یا کسی کا شکر ادا کر رہے ہوں یا کسی کے حسن کی تعریف کر رہے ہوں, جو بھی کچھ کر رہے ہوں, یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک عام لفظ ہے. اور یہ نکلا اسی سے ہے جس سے کہ مسنا یا مسانی کا لفظ نکلا ہے جو بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے, سبع من المسانی. کیونکہ مسانی یا ثنا یا مسنا اس کے معنی ہوتے ہیں دو. جو لوگ عربی گرامر پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ واحد, تثنیہ اور جمع, یہ تین جو ہے آپ کے اس میں نمبرز ہوتے ہیں کہ یا تو ایک آدمی ہوگا یا دو آدمی ہوں گے یا تین یا تین سے زیادہ ہوں گے. تو مسنا کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دو یا جوڑا ہونا, یا کسی چیز کو دوسری چیز کے اوپر لپیٹ دینا, یا کسی کو کسی چیز کی طرف واپس کر دینا. تو اس سے مراد یہ ہوا کہ آپ نے کسی کے حسن کو دیکھا یا آپ نے کسی کمال کو دیکھا اور اس کو وہیں پر کمپلیمنٹ کر دیا, اس کی طرف واپس لوٹا دی وہ جو اس کی اوصاف تھے. اس کو کہتے ہیں آپ ثنا کرنا. آخری جو لفظ ہے مدح, مدح اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس کی اچھائی کری, ضم کا مطلب ہے اس کی برائی کی. لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ یہ منہ کے اوپر تعریف کرنے کے لیے, کسی کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے آتا ہے, جو کہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. کسی نے کسی کے سامنے جھوٹی تعریف کر دی, کسی کو خوش کرنے کے لیے تعریف کر دی, جھوٹی تعریف کر دی. تو یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی آپ سمجھے کمی ہے ان سارے کے سارے الفاظ کے اندر. لیکن بنیادی الفاظ یہی ہیں, مدح یا ثنا یا پھر تعریف. اب آپ دیکھیں کہ جو الفاظ قرآن نے چوز کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, ان میں سے کوئی بھی لفظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ ہے تسبیح, تحمید اور تقدیس. سب سے پہلے میں لفظ تسبیح آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اگر میرے پاس وقت بچتا ہے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے چلیں گے. تسبیح کا لفظ جو ہے وہ تحمید سے پہلے سمجھنا ضروری ہے. تسبیح کا لفظ سا, سین, با اور ہا مادے سے نکلا ہے جس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں تیرنا, سوئم کرنا. اس لیے سوئمر کو عربی زبان میں سباح یا سابح کہتے ہیں, کیونکہ جو سوئمنگ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو, اپنی سطح کو بیلنس کرتا ہے, اپنی سطح کو مینٹین کرتا ہے, نہیں تو وہ ڈوب جائے گا. اسی وجہ سے جو گھوڑے بہت تیز دوڑتے ہیں اور دیکھنے میں ایسا لگے جیسے وہ ہوا میں تیر رہے ہیں, ان کے لیے بھی یہ سوابح کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے. اس لیے قرآن میں یہ جو اجرام فلکی ہیں سارے, یہ سارے پلانٹس ہیں, یہ جو سارے کے سارے سیلسٹیل آبجیکٹس ہیں, ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے کلن فی فلک یسبحون. ان میں سے ہر شے جو ہے وہ اپنے آربٹ کے اندر, اپنے مدار کے اندر تیر رہی ہے, سوئم کر رہی ہے.
اور اس وقت سائنس کی ترقی کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے یسبحون، یہ ان سیلیسٹیل آبجیکٹس کے موشن کے لیے کتنا زیادہ ریلیونٹ ہے. وہ ایسے ہی سوئفٹلی سلپ کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں اس کائنات کے اندر، جیسے کسی جگہ کے اوپر، کسی سمندر کے اندر، کسی نہر کے اندر ایک ماہر تیراک جو ہے وہ اپنی سطح کو بہت سوئفٹلی مینٹین کرتے ہوئے تیر رہا ہوتا ہے. لیکن جب یہ لفظ سبح یسبح تسبیح بنتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی سطح کو برقرار رکھنا، یعنی کہ آپ کسی کو اس کے مقام پہ رکھنے کی کوشش کریں. اور جب یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو اس کے مقام پر رکھیں، نہ تو اس کے مقام سے نیچے لے جائیں، نہ کسی کو اٹھا کے اللہ کے برابر لے کر آ جائیں. یہ لفظ تسبیح کے اصل معنی ہیں. اگر آپ ڈکشنری میں جا کے تسبیح کا لفظ دیکھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے اللہ تعالیٰ کو ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے بہت دور سمجھنا، بہت دور سمجھنا، ذرا نہیں بہت دور سمجھنا، ایگزیجریشن کے ساتھ. یہ لفظ تسبیح کے معنی ہے. اس لیے عموماً جہاں پر تسبیح کا لفظ آتا ہے قرآن میں، وہاں نیچے ترجمہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یا اللہ کی پاکی بیان کرو. اللہ کی پاکی بیان کرنے کے اندر لوگوں کو عموماً وہ کانسیپٹ نہیں آتا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی پاکی. اصل میں جو اس کا مقصد ہے اس لفظ کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی نقص نہیں منسوب کرو، اللہ کے ساتھ کوئی کمزوری نہیں منسوب کرو، اللہ کے ساتھ کوئی امپرفیکشن نہیں منسوب کرو. یعنی کہ جتنی بھی نقائص اور امپرفیکشن آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں ان کو لائیں اور کہیں کہ یہ اللہ اس سے بہت دور ہے. یہ لفظ تسبیح کے معنی ہے. اس کو ایک اور طریقے سے سمجھیے کہ میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ پلیٹو کا تھیوری آف آئیڈیاز یا تھیوری آف فارمز رکھی ہیں، یعنی کہ افلاطون کا نظریہ امثال. وہ یہ کہتا ہے اس دنیا میں ہر چیز امپرفیکٹ ہے، لیکن یہ سارے کے سارے کسی پرفیکٹ چیز کی کاپی ہیں جو کہ ایک اسپریچول ورلڈ کے اندر ہے. وہاں پر ایک کوئی پرفیکٹ چیز ہے جس کی کاپیز یہاں پر زمین پر آئی ہیں. اسی سے آپ سمجھیں کہ اس دنیا کے اندر جو بھی امپرفیکشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری امپرفیکشن سے بہت بالا تر ہے. یعنی کہ پرفیکشن کا کوئی تصور اگر ذہن میں ہے تو اللہ کے لیے ہے. اس لیے یہ بات کہنا کہ اس کو نیند نہیں آتی، اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کو کمزوری لاحق نہیں ہوتی، اس کو جسم کی یا جسمانی تقاضوں کو پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنی مدد کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مدد کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ تسبیح ہے. اس لیے قرآن میں یہ الفاظ استعمال ہے فسبح باسم ربک العظیم، تم اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو. یعنی کہ جو تسبیح ہے وہ بھی اللہ کے ناموں کی ہو سکتی ہے، جیسے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھا تھا کہ ہماری جو اللہ تعالیٰ سے پہچان ہے وہ اس کے ناموں کے ساتھ ہے. اس لیے اگر اللہ کا ایک نام ہے العلیم تو العلیم ہر طرح کی امپرفیکشن سے باہر ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. اس دنیا میں کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہوگا جس کا علم ہر چیز کا احاطہ کرتا ہوگا یا جس کا علم جو ہے وہ پرفیکٹ ہوگا، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوگی. بڑے سے بڑے آدمی سے غلطی ہوئی ہے، اس نے اپنی غلطی کو مانا ہے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں آئنسٹائن کی رکھ دوں کہ اس نے اپنی ایکویشن کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو اس کے خود بخود سامنے آ رہی تھی قدرتی طور پہ، ان کو نگلیکٹ کیا اور کہا کہ یہ میری لائف کی سب سے بڑی غلطی تھی. اس جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ دی بلنڈر آف مائی لائف. خدا کے ساتھ آپ اس طرح کی کسی بھی کمزوری کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا علم جو ہے وہ کسی طرح سے بھی امپرفیکٹ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی یہ پرفیکشن دیکھنی ہے کہ وہ کیسا عالم ہے، وہ کیسا خالق ہے، وہ کیسا حکیم ہے، تو اس کا طریقہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ تم آسمان اور زمین کی تخلیق کے اوپر غور کرو. اس لیے قرآن کے اندر کئی صورتیں جو ہیں وہ اس تسبیح کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. سبحہ کا جو صیغہ ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، یسبح جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے جس میں پریزنٹ اور فیوچر، یعنی کہ اللہ کی تسبیح ہر وقت ہو رہی ہے اور ہر جگہ ہو رہی ہے. جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ آسمان اور زمین میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، نہ تو آسمان نہ زمین نہ اللہ کی تخلیق، جو کہ اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو. یہ میں آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت رکھتا ہوں. تو سبحوا له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ساتوں آسمان
اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے، اور کوئی شے نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی شے نہیں ہے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، لیکن وہ اس کی تسبیح کر رہی ہے اس کے حمد کے ساتھ، لیکن تم اس تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ سورہ نور میں فرمایا گیا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ یقینا اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور یہ پرندے جو کہ آسمان کے اوپر پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر کوئی اپنی صلات اور اپنی تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ یہاں پر ٹھیک ہے ان کی زبان سے جو وہ تسبیح وہ کر رہے ہیں اس کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو تخلیق ان کی ہے اس کے بعد جب آپ غور کریں گے تو آپ اس نتیجے میں پہنچیں گے کہ ان کا بنانے والا جو ہے وہ ایسا خالق ہے جس کے اندر کوئی امپرفیکشن نہیں ہے۔ اس لیے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں جب یہ فرمایا گیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو یہ عقل والے بعد میں جا کے کیا کہتے ہیں؟ اسی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں جا کے وہ آخر میں کہتے ہیں آسمان اور زمین پہ غور کر کے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، اے میرے رب تو نے ان کو باطل نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے۔ اب اس کا میں اب تسبیح کا ترجمہ یہاں پر میں اور اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں کہ پاک کر دوں، کیونکہ یہ جو لفظ ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے اندر کتنی گہرائی ہے۔ اس لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر اگر آپ چاہیں بھی تو کوئی نقص نہیں نکال سکتے، چاہیں بھی تو کوئی نقص نہیں نکال سکتے، یہ ہے اللہ کی تسبیح۔ اگر آپ سورہ ملک کی ابتدائی آیات پڑھیں گے تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چیلنج کے طور پہ پیش کیا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، یہ وہی ہے جس نے کہ 7 آسمان بنائے ہیں طبق کے اوپر طبق، یعنی درجے کے اوپر درجہ۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کی تخلیق کے اندر کوئی کمی نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر، تم اپنی نگاہ کو دوبارہ دوڑاؤ۔ هل تری من فطور، تم کو کوئی گیپ نظر آیا، تم کو اس میں کوئی ٹوٹی پھوٹی چیز نظر آئی؟ ثم ارجع البصر کرتین، اپنی نگاہ کو دوبارہ سے دوڑاؤ ایک دفعہ اور۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہیں واپس تھک کر آ جائیں گی اور وہ مایوس ہوئی ہوئی ہوں گی۔ اللہ کی تخلیق کے اندر تم کوئی بھی کمی نہیں نکال سکتے، کوئی بھی امپرفیکشن نہیں نکال سکتے۔ اس لیے قرآن میں جہاں پر یہ الفاظ آئے ہیں سبحان اللہ عما یشرکون، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی امپرفیکشن کو منسوب کرنا شرک ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، آپ کیا امپرفیکشن اللہ کے ساتھ لگائیں گے کہ یہ کام وہ اکیلے نہیں کر سکا، اس کو ایک دوسرا خدا چاہیے تھا، یا وہ کمزور ہے تو اس کو ایک ولی چاہیے تھا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اس کا کوئی ولی اس کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، وہ محبت کرتا ہے لوگوں سے اس لیے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ یا وہ بزرگ ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا تو اس کو بیٹے کی حاجت ہے، یا اس کو اپنی نسل چلانے کے لیے خاندان اس طرح سے بنانا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں نے جب بنائی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگوں نے شرک کیا۔ تو سبحان اللہ عما یشرکون۔ ایک آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس سیشن کو آج کے ختم کرتا ہوں کہ یہ جو لفظ میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک کلمہ آپ کے سامنے پڑھا نا سبحان اللہ، یہ ہم بہت استعمال کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جملے کا ایک آخری حصہ ہے، اس کے پیچھے ایک پورا جملہ محذوف ہے، یعنی کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ پورا کا پورا جملہ پیچھے محذوف ہوتا ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کے آخر میں جڑے آتا ہے جا کے، بالکل اسی طرح سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ بھی جملے کا آخری حصہ ہے، اس کے پیچھے ایک جملہ محذوف ہے جو ہے نسبحو، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں سبحان اللہ۔ اور عربی گرامر کے لحاظ سے جب فعل کے ساتھ اسی کا مفعول آ جائے تو مفعول مطلق ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ ایگزیجریشن ہوتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ایگزیجریشن ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ میں کہوں ضربتہ، میں نے اس کو مارا، لیکن اگر میں کہوں ضربتہ ضربن، میں نے اس کو ایسا مارا کہ جیسا مارا جاتا ہے، وہ یاد رکھے گا جیسے مارا جاتا ہے، یہ مت سمجھنا کہ میں نے ہلکی پھلکی مار ماری، یہ مفعول مطلق ہے۔ اس لیے نسبحو سبحانہ کے معنی یہ ہے کہ اس کی تسبیح بیان کرو جیسے تسبیح بیان کرنے کا حق ہے،
یا میں نے اس کی تسبیح بیان کی جیسے کہ اس کی تسبیح کا حق ہے. میں تو ایک کمزور انسان ہوں, میں تو اس کی تسبیح کرنے کا حق بھی نہیں ادا کر سکتا, لیکن سبحان اللہ یعنی نسبحو سبحان اللہ, میں اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں جو کہ اس کے شایع نشان ہے. یہ لفظ سبحان اللہ کے معنی ہیں. آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بخاری شریف کی غالباً یہ آخری حدیث ہے. یہ حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہے, کلمتان خفیفتان علی اللسان, 2 کلمے ہیں زبان کے پر وہ بہت ہلکے ہیں, ثقیلتان فی المیزان, لیکن اللہ کے میزان میں وہ بہت بھاری ہیں, حبیبتان الی الرحمن, بہت دونوں محبوب ہیں رحمان کے لیے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ, دونوں کے اندر سبحان ہے, تسبیح کے کلمے ہیں دونوں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ دونوں کلمے جو ہیں زبان کے اوپر بہت آسان ہیں. اور یہ حدیث مجھے اس وجہ سے بہت پسند ہے کہ اس حدیث کے اندر جو ادبی انداز ہے بیان کرنے کا وہ آپ لوگوں کے بھی سامنے آیا ہوگا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ. آج میں اپنا سیشن یہیں پر ختم کرتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا انٹروڈکشن رکھا, اس کے لفظی معنی رکھے, اس کے جو صفاتی نام ہیں وہ رکھے, اس کی لیے جو عظمت کے لیے جو احادیث آئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ مسلم شریف کی حدیث کی روح سے اللہ تعالیٰ باقاعدہ سورہ فاتحہ پڑھنے والوں کو جواب دیتا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اسی حدیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے 3 حصے ہیں اور ہم اسی 3 حصوں کی طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ کس آدمی کی دعا ہے, کس کے دل سے نکلنے والی یہ دعا ہے, اور اصل میں اس کے اندر کس طرح کی تقسیم ہوئی ہوئی ہے. پھر کیونکہ ہم نے الحمد کا ترجمہ سمجھنا ہے تو اس سے پہلے ہم نے دوسرے عربی زبان میں جو تعریف کے لیے الفاظ آتے ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھا. آج ہم نے خاص طور پہ لفظ تسبیح کو سمجھا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم الحمدللہ اور رب العالمین کے اوپر بات کریں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.